السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پارٹ فرسٹ کے تیسرے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام ہے تفریح۔ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ تفریح کیا ہوتی ہے اور کچھ ماہرین کی تفریح کی تعریفوں کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد تفریح کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تفریح کا جو مطلب ہے، تفریح کو انگلش میں ریکریشن کہتے ہیں۔ ریکریشن دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اور کریشن۔ ری کا مطلب اثر نو یا دوبارہ کے ہیں، اور کریشن کا مطلب تخلیق کے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی سرگرمی جس سے کسی بھی فرد کے اندر نئی امنگ، نئی امید، نیا ولولہ، جوش یا حوصلہ پیدا ہو۔ تو ہم اس کی تعریف ایسے کریں گے کہ تفریح سے مراد ایسی سرگرمیاں ہیں جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں، لوگوں کو فارغ وقت میں اپنے آپ کو محظوظ یا مسرور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اب یہ مختلف قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ساکن سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، جسے ہم بے حرکت سرگرمیاں کہیں، اور حرکت والی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔ ساکن سرگرمیوں میں جیسے موویز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ ساکن سرگرمیاں ہیں، جس کے اندر آپ کا جو جسم ہے وہ حرکت نہ کرے، آپ کا جسم شرکت نہ کرے، آپ صرف ذہنی طور پر اس کے اندر انوالو ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے متحرک سرگرمیاں، متحرک شکل کی سرگرمیاں، جس میں آپ جو ہے حرکت کر رہے ہوں، جیسے کوئی بھی کھیل وغیرہ ہے یا موسیقی کی آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے رقبے کے کھیل ہو گئے، یا دائرے والے کھیل ہو گئے، یا تعاقب والے کھیل ہو گئے، یا طاقت آزمائی والے کھیل ہو گئے، یا مختلف قسم کے مشاغل ہو گئے، جیسے سکے اکٹھے کرنا، باغبانی کرنا، کبوتر رکھنا، یا مچھلیوں کا شکار کرنا، یا کسی بھی ایسے جانوروں کا شکار کرنا۔ یہ تمام سرگرمیاں جو ہیں یہ حرکت والی سرگرمیاں ہیں، یہ بھی اسی تفریح کے زمرے میں آتی ہیں۔ آگے ہم تفریح کی اگر تعریف دیکھیں تو مختلف جو ہے ماہرین نے تفریح کی الگ الگ تعریف کی ہے۔ جارج ڈی بٹلر نے تفریح سے مراد ایسی سرگرمیاں ہیں جس کو کوئی فرد اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، جس سے اسے براہ راست مسرت اور اطمینان حاصل ہو۔ اب یہ ایسی سرگرمی ہوتی ہیں جو انسان اپنی اختیار سے کرتا ہے، اپنے مرضی سے کرتا ہے، جب اسے وقت ملتا ہے، جب وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جو ہے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تب وہ ایسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے یا ایسی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ڈیوڈ ایڈلر نے کہا ہے کہ تفریح سے مراد ایسی سرگرمی ہیں جو فارغ وقت میں اختیار کی جاتی ہے، جو انسان کو خوشی، اطمینان اور سکون کا حصول دلاتی ہے۔ اور تیسرے ماہر مسٹر بچر نے ان کے مطابق ایسی سرگرمی جو فارغ وقت میں اختیار کی جاتی ہے، جس سے خوشی اور راحت ملے، یہ تعمیری ہوتی ہے اور ایک فرد رضاکارانہ طور پر اس میں شرکت کرتا ہے۔ تو ماہرین کے مطابق بھی تفریح ایسی سرگرمی ہے جو لوگ کیا ہے اپنے فرصت کے اوقات میں، فارغ وقت میں اپنی مرضی سے اس تفریح کو، اس ایسی سرگرمی کو اختیار کرتے ہیں، جس سے کیا ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، مسرت حاصل کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں، خوشی حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسرور کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تفریح کی ہم اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تفریح کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہاں ہم کچھ اہمیت کے نکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جیسے سب سے پہلے ہے سماجی زندگی میں بہتری۔ تو تفریح جو ہے ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے سماجی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس کی ہم مثال لیتے ہیں، جیسے تفریحی مشاغل، جیسے پکنک پارٹیاں ہیں، قومی میلے ہیں، کیمپنگ ہے، مباحثے ہیں، یا مختلف کھیلوں کے اندر کوئی بھی فرد شرکت کرتا ہے تو اس سے کیا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کی معاونت کرتا ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اسے حاصل ہوتی ہیں اسے تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے، تفریحی سرگرمیوں میں شرکت کرنے سے اس کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور اس کی سماجی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیاں ایسے مواقع فراہم کرتی ہیں جو کسی بھی فرد کو ان کے سماجی زندگی میں بہتری کا کیا ہے ذریعہ بنے۔ اس کے بعد ہے معلومات میں اضافہ۔ اب کوئی بھی شخص تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، وہ مختلف علاقوں میں جاتا ہے، دور دراز علاقوں میں، جیسے ہمارا جو
ہمارا جو علاقہ ہے وہ گرم ترین علاقہ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹھنڈے علاقوں کی طرف جائیں، پہاڑی علاقوں کی طرف جائیں۔ تو کوئی بھی فرد جب پہاڑی علاقوں کی طرف سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے کیا ہے جی، وہاں موجود جو ہے ان کی ثقافت دیکھتا ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے، وہاں موجود جو ہے ندی، جھیل، دریا اور ان چیزوں کی وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ تو یہ تمام معلومات کیا ہے جی، اسے اکٹھی کرنے کا کیا ذریعہ بنا ہے، اس کی وہ تفریحی سرگرمیاں۔ تو کوئی بھی فرد جب تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لے گا تو اس کی کیا ہے جی، معلومات کے اندر اضافہ ہوگا، وہاں کے وہ آب و ہوا کے متعلق کیا ہے جی، اپنی معلومات میں اضافہ کرے گا، وہاں کی جھیلوں، ندیوں، نالوں، سیرگاہوں یا مختلف قسم کی کیا ہے جی جگہوں کے متعلق وہ مختلف قسم کی معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اپنے علم میں کیا کرتا ہے جی، اضافہ کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیاں کسی بھی فرد کی معلومات میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ آگے ہے جی لطف اندوز ہونا یا خوشی حاصل کرنا، پرمسرت ہونا، اطمینان حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا۔ آج کل کا جو دور ہے آپ کو پتہ ہے ذہنی پریشانیوں کا دور ہے، معاشرتی پریشانیوں کا دور ہے، یا مختلف قسم کے لوگ جو ہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں کیا ہے جی گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے تفریحی سرگرمیوں میں فرد کو حصہ لینا چاہیے۔ اگر وہ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، اپنے اس علاقے سے دور دراز کسی علاقے کی طرف سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ وہاں ان سرگرمیوں میں جب حصہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوشی حاصل کرتا ہے، وہ خود کو سکون میں محسوس کرتا ہے، تو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو تفریحی سرگرمیاں انسان کی ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، معاشرتی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور بیماریوں سے دور کرنے کے لیے لطف اندوزی کا بھی کیا کرتی ہیں جی، سبب بنتی ہیں۔ آگے ہے جی کردار کی تشکیل۔ اب تفریحی سرگرمیوں میں جو بھی فرد حصہ لیتا ہے اس کی کردار کی بھی تشکیل ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ جی اکٹھا ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، اگر ہم مثال لیں کہ پہاڑی علاقوں میں گئے مختلف قسم کے لوگ اور وہاں 10 فرد کا کیا ہے جی ایک کیمپ بن گیا، تو وہاں پر ایک کیمپ میں رہنے والے مختلف لوگ جو تمام روزمرہ زندگی کے جو کام ہوں گے وہ ایک دوسرے پر تقسیم کر دیں گے۔ ایک کا کام لکڑیاں اکٹھا کرنا، ایک کا کام کھانا بنانا، ایک کا کام صفائی کرنا، ایک کا کام تیاری کرنا۔ ان تمام افراد کا کیا ہے جی کام جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے جی انسان اور کوئی بھی فرد کیا ہے جی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے کا طریقہ سیکھتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کا طریقہ سیکھتا ہے۔ اور غرض یہ کہ کوئی بھی فرد کیا ہے جی اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتا، وہاں پر امیر غریب برابر ہے، وہاں پہ چھوٹا بڑا برابر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے جی مساوات کا ہمیں ایک موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ رہنے کا ایک ہمیں طریقہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم یہ چیزیں سیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں جو کسی بھی فرد کی کردار کی بہترین تشکیل کرتی ہیں۔ آگے ہے جی فرصت کے اوقات کا بہترین ذریعہ۔ آج کل کا جو مشینری دور ہے، انسان نے اپنا سارا دار و مدار مشینوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ جو انسانوں کا دنوں کا کام تھا وہ گھنٹوں پر آ گیا ہے، جو انسان گھنٹوں میں کام کرتا تھا وہ منٹوں پر آ گیا ہے، جو منٹوں کا کام تھا وہ سیکنڈوں پر آ گیا ہے۔ تو انسان کیا ہے جی خود فارغ رہنے لگ گیا ہے، انسان کا جسم بیکار رہنے لگ گیا ہے، تو وہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، مختلف قسم کی ذہنی پریشانیوں میں، معاشرتی پریشانیوں میں یا بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور اپنے اس وقت کو بہترین جگہ صرف کرنے کے لیے کیا ہے یہ وہ تفریحی سرگرمیوں میں اگر حصہ لیتا ہے تو وہ ذہنی پریشانیوں سے بھی دور رہ سکتا ہے، وہ بیماریوں سے بھی دور رہ سکتا ہے اور وہ معاشرتی جھگڑوں سے اور معاشرتی پریشانیوں سے بھی دور رہ سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کوئی بھی فرد اپنے فرصت کے اوقات کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کے جو نکات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔